روس اور یوکرین کے درمیان جنگ اس وقت ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور دنیا اس جنگ سے ایک عالمی جنگ کا خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان معاملہ ہے کیا جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ سوویت یونین 1991 میں جب ختم ہوا تو 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئیں، ان میں سے ایک یوکرین بھی تھا، لیکن روس نے یوکرین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ یوکرین کو نہ تسلیم کرنے کے پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ 1988 میں جب روس نے سوویت یونین کی شکل میں اپنا دارالحکومت بنایا تو وہ کیف قدیم نامی شہر ہے اور یہی وہ مرکز تھا جہاں پر روس کی مقامی حکومت ہوا کرتی تھی، اور آج یوکرین کا دارالحکومت بھی وہی کیف قدیم شہر ہے جو کہ روس کا دل تھا، اور اسی وجہ سے آج روس کو اس کے علیحدہ ہونے کا دکھ ہے۔ 1654 میں روس اور یوکرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ دونوں سلطنتیں زار روس کے تحت اکٹھی رہیں، لیکن باہمی چپکلش اور ایک دوسرے کے خلاف منافقت کا سلسلہ جاری رہا۔ 1917 میں بھی بالشوک فوجوں نے یوکرین پر حملے جاری رکھے اور اس کے علیحدہ ریاست ہونے کو بالکل تسلیم نہ کیا۔ 1920 اور 1930 تک کے دہائی میں بھی سوویت یونین کے بادشاہ جوزف اسٹالن نے یوکرین کی ریاست کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان پر حملے کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو ریاستیں سوویت یونین کے زیر اثر رہیں انہوں نے مغربی ممالک کی طرف روابط شروع کیے، اور انہی میں سے یوکرین بھی ایک ملک ہے جس نے نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش شروع کر دی۔ ظاہر ہے یہ بات بھی روس کے لیے ناپسندیدہ تھی، اس لیے روس نے یوکرین کی طرف اپنی سخت رویوں میں اور اضافہ کر دیا۔ 2014 میں یوکرین کے اندر ایک اور انقلاب ہوا کہ یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹوریا نوکووچ نے روس سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی اور یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کرنے کی طرف زور دیا، تو عوامی احتجاج کی وجہ سے اس کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ایک حقیقت اور یہ ہے کہ یوکرین میں کچھ طبقہ روس کے حق میں ہے اور کچھ طبقہ روس کے خلاف۔ اسی مد میں اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے روس نے یوکرین پر حملہ کر کے کرائمیا کے علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ اب علیحدگی پسند اور یوکرائن پسند کے درمیان ایک الگ سے سرد جنگ جاری رہی جس میں 14,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ جرمنی اور فرانس کی حمایت سے 2015 میں اس جنگ بندی کی کوشش کی گئی اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا اختتام ہوا، لیکن یہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا اور گزشتہ سال دسمبر میں روس نے یوکرین کی سرحد پر اپنی فوجیں چڑھانا شروع کر دیں، جو کہ ایک اندازے کے مطابق 1,75,000 سے زائد افواج پر مبنی ہے۔ موجودہ کشیدگی کی صورتحال کی وجہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر یہ الزام لگا رہے کہ دوسرے ملک نے 2015 کے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالیہ کشیدگی کے بعد روس، جرمنی اور فرانس کی شمولیت کے باوجود اور کوششوں کے باوجود مذاکرات کی پیشکش نہیں ہو سکی۔ اس درمیان روس یہ بھی اعتراض کر رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے ممالک یوکرین کے علاقوں کے باغیوں کو وہ علاقے واپس لینے پر مجبور کر رہے ہیں اور شہ دے رہے ہیں جو انہوں نے 2014 میں قبضے کیے تھے۔ روس کے صدر پوٹن کو خدشہ ہے کہ مغربی ممالک سے بڑھتے ہوئے اس تعاون کی وجہ سے یوکرین روس کے خلاف نیٹو کے میزائلز کا لانچ پیڈ بن جائے گا۔ حالیہ کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل روس نے یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں ڈونیسک اور لوہانسک کی آزاد حیثیت تسلیم کی تھی اور وہاں اپنی فوجیں داخل ہونے کے احکامات جاری کیے تھے۔ حالیہ تنازع میں روس یوکرین پر حملہ کر چکا ہے
اور بہت سارے یورپی ممالک روس سے اپنے تعلقات ختم کر رہے ہیں۔ یہ جنگ کسی انجام کو اگر نہ پہنچی اور اس کے اندر اسلامی ممالک اور دوسرے یورپی ممالک کی کوشش سے اگر امن و آشتی کا فیصلہ نہ ہوا تو یہ جنگ اپنے پڑوسی ممالک کے لیے بھی ایک خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جدید دور میں جب کہ بہت سے ممالک ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ ان معاملات کو مل کر بیٹھ کر حل کیا جائے اور تصفیہ کیا جائے۔